आप हजरात खामोशी का माहौल बना के बैठे, निकाह का फतवा मसला पढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وأيضا قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر تزود الودود فإني مكافر بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك غفور رحيم. برادران इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अभी आप हज़रात के सामने निकाह का खुतबा मसनूना पढ़ा गया और एक अज़ीमुश्शान सुन्नत से यहाँ पर रिश्ता ज़वाज से मुंसलिक होने जा रहे हैं। अभी इजाज़त कबूल करने के बाद जो एक अजनबी लड़की और एक अजनबी लड़का आपस में इन दोनों का दूर का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन शरीयत के एतबार से ये इजाज़त कबूल होने के बाद आपस में इन दोनों का रिश्ता ज़ौजैन का हो जाएगा और ये रिश्ता बहुत ही अहम रिश्ता माना जाता है। कुरान हदीस के अंदर इस रिश्ते को और शादी ब्याह वाले रिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानी करार दिया है। फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरी निशानियों में से है कि मैंने तुम्हारे लिए जोड़े को बनाया है। ये अल्लाह ने निशानी करार दिया है। ये बहुत ही अहम रिश्ता करार है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस रिश्ते से पहले चाहे वो मर्द हो, खुसूसन मर्दों को ये खिताब है कि अब यहाँ से तुम्हारा रिश्ता एक पहले अल्लाह तबारक व तआला का हक हुकूकुल्लाह का तुमसे जुड़ रहा था, अब यहाँ से निकाह होने के बाद तुम्हारा एक हक यानी हुकूकुल इबाद का अब तुमसे मुंसलिक हो रहा है। पता ये चला है कि
اب اپنی زندگی کے اندر تمہیں اس طریقے سے رہنا ہے اور اس طریقے سے قدم اٹھا کر کے چلنا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ ایک بندے کا حقوق بھی تم سے وابستہ ہو رہا ہے، لہذا اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کا بھی حق ادا کریں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کمی ہوگی اور نہ پروردگار عالم کے حقوق میں کمی ہوگی اور نہ بندے کے کسی حق کو ادائیگی میں کمی ہوگی، دونوں کا حق برابر لے کے چلنا ہے۔ اس لیے دونوں اگر حق برابر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نکاح کے موقع پر ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اپنی زندگی اس انداز سے گزارو، اس انداز سے زندگی گزرنی چاہیے کہ جب بھی تمہارا خاتمہ ہو تو تمہارا خاتمہ ایمان سے۔ اس طریقے سے ہم اور آپ جو یہاں پر آئے ہیں یہ ایک نکاح کی مجلس میں شرکت کی غرض سے آئے ہیں، لہذا ہمارا یہاں پر آنا یہ قبول ہو اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمارا یہاں پر آنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوسری چیز ایک اہم یہ بات ہے کہ شادی بیاہ کے موقع سے خصوصاً ہر گارجین کو، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے گارجین ہو چاہے وہ لڑکے کی طرف سے گارجین ہو، دونوں کو ایک پیغام ملتا ہے کہ شادی کے وقت رشتہ تلاش کرنے میں چاہے وہ لڑکی والے لڑکا تلاش کر رہا ہے یا لڑکا والے لڑکی تلاش کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکہ، کہ سب سے بہترین اور برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے ایسرہ معونہ، جس کے اندر کم خرچ ہو، جس کے اندر نمائشیں کم ہو، جس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا کم ہو، اور جس طریقے سے جس لڑکی کے ساتھ آپ کا رشتہ بن رہا ہے تو لڑکا کے گارجین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہماری نسل چلے گی اس کو بھی بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اور بڑی سادگی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزم محمد الطاف حسین ابن محمد مستقیم صاحب مقام الفوج پورا تھانہ گواہ خصوصی اول یعنی پہلے گواہ جناب محمد ایوب صاحب اور گواہ خصوصی ثانی جناب محمد عظیم صاحب ابن محمد الرحمان صاحب مرحوم مقام فوج رسولپور دربھنگا، دونوں گواہوں کی موجودگی میں اور تمام حاضرین مجلس کے سامنے میں خالد سیف اللہ قاسمی آپ کے نکاح کا وکیل اور قاضی بن کر عالی جناب محمد علاء الدین صاحب کے دختر نیکر مسمہ بی بی عابدہ پروین سلمہ کو بالعوض 75,788 روپے غیر مہر کے بدلے علاوہ نام و نفقہ و سکنے کے یعنی کھانا اور خرچہ کے آپ کی نکاح میں دیا یعنی آپ کی زوجیت میں دیا گیا، آپ نے قبول کیا۔ بارك الله لكما وجعلنا خيرا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا إله العالمين رب كريم مولا كريم پروردگار عالم، اے اللہ کی نگاہ کا قبلہ پڑھ دیا، مولا کریم پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ تو دیکھا قبول فرما، اے اللہ اس خطبے کو نکاح کے اندر برکت کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس نکاح کو بےحد کو قبول فرما، اے اللہ شرط قبولیت سے نواز، یا الہ العالمین رب کریم مولا کریم پروردگار عالم، اے اللہ زوجین کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو محبت آپ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان رکھا تھا، یا الہ العالمین رب کریم زوجین کے درمیان یعنی دونوں میاں بیوی کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو محبت آپ نے اپنے پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان
اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رکھا تھا. یا الہ العالمین ان دونوں کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو محبت حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رکھا تھا. یا الہ العالمین اس نکاح کو تو بے حد قبول فرما. اے اللہ ان کے آنے والی نسل کے اندر اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ آنے والی نسلوں کو دیندار بنا. یا الہ العالمین رب کریم مولا کریم پروردگار عالم اے اللہ اس نکاح کو تمام فتن سے آفتوں سے بلیات سے اللہ حفاظت فرما. اللہ بطور خاص ان دونوں میاں بیوی کے درمیان وہ محبت عطا فرما اور وہ مودت عطا فرما وہ قلبی روحانیت عطا فرما. ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری ملت محبت ہمدردی اور اخوت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے ہم سب کے یہاں پہ آنے کو قبول فرما. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ ہم سبوں کے آمین کہنے کو قبول فرما. مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک سے بڑے دعالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل میں قبول عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.